بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے انسان کی جان، مال، عقل، دین اور عزت کی حفاظت کے لیے جہاں بے مثال تعلیمات نازل فرمائی ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے باقاعدہ سزا بھی مقرر کی ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے، بہتان ترازی کرنے والے کی سزا کیا ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین یرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت مبارکہ ہے 4۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، یرمونا، جو تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یأتوا، نہیں آتے، بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہوں کے ساتھ، فَاجْلِدُوهُمْ، پس تم ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80، وَلَا تَقْبَلُوا، اور نہ قبول کرو، لَهُمْ، ان سے، شہادتاً، گواہی، ابداً، کبھی بھی، وَأُولَئِكَ، اور وہ لوگ ہیں، ہم، وہی ہیں، الفاسقون، نافرمان۔ بامحاورہ ترجمہ، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے پاک دامن خواتین پر زنا کی تہمت لگانے والوں کی حد مقرر کی ہے، اور المحصنہ آزاد عورت، بالغ عورت جو پاک دامن ہو، اگر مرد ہو جس پر بہتان لگایا گیا ہے تو اس کے اوپر الزام بہتان لگانے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس میں اہل علم کے درمیان بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کوئی اختلاف نہیں، اور اگر بہتان لگانے والا اس بات کا باقاعدہ ثبوت مہیا کر دے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر میرے پاس باقاعدہ دلائل موجود ہیں، تو پھر اس آدمی سے یعنی بہتان لگانے والے سے حد جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ بہتان ترازی کرنے والا شخص اس کے لیے 3 شرعی احکامات ہیں۔ پہلا، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ دوسرا، اس کی گواہی دائمی طور پر مردود ٹھہرے، اور تیسرا، وہ شخص فاسق یعنی نافرمان ہے، اللہ کے ہاں بھی اور لوگوں کے ہاں بھی وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کسی بھی لحاظ سے قابل اعتبار سمجھا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ اب آتے ہیں دیگر کتب تفسیر کی طرف۔ اہل علم نے معمول کے مطابق اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بہت کچھ ہمارے سامنے رکھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اختصار کے تقاضے ہمیشہ تفصیل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند امور آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلی تو بات آپ کے سامنے آ گئی، تمام اہل علم نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تائید فرمائی ہے کہ جو کچھ امام صاحب نے فرمایا وہ بات بالکل درست ہے کہ 3 سزائیں ہیں اس بدنصیب انسان کے لیے جو کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے۔ اور اہل علم نے اس حوالے سے ایک مناسبت بھی ذکر کی ہے اس آیت مبارکہ کی، خاص طور پر امام بخاری نے نظم الدرہ میں، کہ رب کائنات نے بتا دیا کہ زنا کی سزا کیا ہے، اس کے فوراً بعد انسانی عظمت کو، انسان کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ خبردار کسی پر بغیر ثبوت کے زنا کی تہمت نہیں لگانی، اس لیے کہ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے تفسیر الکریم الرحمن میں ایک اور بات ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے کردار پر کوئی داغ نہ لگے، تو رب کائنات نے پھر یہ حکم نازل فرما دیا کہ وہ لوگ جو ایسی مسلمان آزاد اور پاک دامن خواتین پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس 4 گواہ عینی شاہد نہیں ہیں، تو یہ ان کی سزا ہے کہ اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتے، ثبوت پیش نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ امام ابن جریر، امام ابن تیمیہ اور پھر امام شنقیطی، امام سعدی مادی قریب میں، ابن عاشور، اور اسی طریقے سے امام ابن قدامہ نے المغنی میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اب ابن عاشور نے ایک بات کی کہ جی گواہوں کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، خواتین کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لیکن امام ابن قدامہ نے المغنی میں یہ لکھا کہ یہ بات شاذ ہے،
اور پھر اسی طریقے سے چونکہ یہ گناہ ایسا ہے جس کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی پر تہمت لگانا، تو ایسے لوگوں کی گواہی کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ لوگ نافرمان ہیں۔ نافرمان سے مراد جس طرح کے امام مکی بن ابی طالب نے الہدایہ الی بلوغ النہایہ میں لکھا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خارج ہو چکے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اور واحد التفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں وہ معاشرہ ایسا تھا، یہ تو سلسلہ آج بھی ہے، کہ لوگ جس پر مرضی زنا کی تہمت لگا دیتے تھے۔ اب زنا ثابت کیسے ہوگا؟ یا تو اقرار سے، یا پھر 4 گواہوں سے، اور یا پھر ایک تیسری شکل یہ ہے کہ حمل جب وضع ہو جائے تو پھر دیکھا جائے۔ تو حمل جب وضع ہو اور جس انسان پر شک ہو، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ اس کا بچہ ہے، تو ایک بار پھر عورت سے پوچھا جائے گا۔ اب یہاں ایک اور چیز واحد التفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ اسلام میں جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ان کی سزا میں آپ کو ایک چیز ملے گی، اور وہ ہے مالی بوجھ۔ اور زیادہ تر جرائم میں 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے نہ تو کوئی مالی جرمانہ ڈالا جا سکتا ہے، اور نہ ہی 4 سے کم گواہ جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث مبارکہ ہے 4452، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی ایک عورت اور ایک مرد کو لے کر آئے جنہوں نے بدکاری کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے گواہوں کو بلایا، 4 گواہ آ گئے، اور انہوں نے مکمل طور پر بڑی کھلی گواہی دی، واضح گواہی دی کہ واقعی ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو 4 گواہ ہیں ان کے بارے میں بھی سن لیجئے، ان کی گواہی الگ الگ ہوگی اور وہ بالکل واضح طور پر گواہی دیں گے۔ پھر اسی مناسبت سے امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں 13564واں ایک اثر ذکر کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 آدمیوں نے گواہی دے دی۔ جب چوتھے کی باری آئی تو وہ مکر گیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 3 آدمیوں پر حد نافذ کر دی، اور وہ جو 3 گواہ تھے ان پر تہمت کی حد نافذ کی، اور وہ جو جن پر بہتان لگایا گیا تھا ان کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر بات تھوڑی سی طوالت اختیار کر جائے گی، لیکن سمجھانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ رب کائنات کو چونکہ انسان کی طبیعت مزاج کا پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان ایک کمزور مخلوق ہے، اگر یہ اتنی سختی نہ کی ہوتی تو آج عزتوں کی منڈی لگی ہوتی، لوگ جس پر جیسا مرضی ہے بہتان لگا دیتے، اور ان حدود سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے اس قسم کے مسائل چل رہے ہیں، سکینڈلز بن رہے ہیں، عزتیں اچھل رہی ہیں، عزت دار لوگوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ قتل کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ 2 گواہ کافی ہیں، لیکن یہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے شریعت نے 4 گواہوں کی شرط کیوں لگائی؟ جیسے میں نے تمہیداً عرض کیا ہے، انسان کی عزت کو بچانے کے لیے، انسان کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے۔
معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن وقت کی قلت آڑے آ جاتی ہے۔ تو جو چیز بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ بغیر ثبوت کے بہتان لگانے والے کی سزا شریعت کی نظر میں وہ 80 کوڑے ہے۔ اب یہاں پر قرآن نے جو لفظ ہمارے سامنے رکھا کہ والذین یرمون المحصنات، اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ محصنہ عورت کون ہے؟ اس میں 5 شرطیں ہیں، 1 آزاد، دوسری بالغ، تیسری عاقل، چوتھی مسلمان، اور 5ویں وہ عورت پاک دامن ہو۔ تو اگر کسی ایسی عورت پر الزام لگایا جاتا ہے زنا کا تو اس کی سزا 80 کوڑے ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی الزام لگایا جاتا ہے جیسے شراب پینے کا، سود کھانے کا، یا کسی کو غیر مسلم کہہ دیا جاتا ہے، عیسائی، یہودی یا مجوسی، تو وہاں پر یہ سزا نافذ نہیں ہوگی، اس کے لیے تعزیر ہے۔ اور حد اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ حد متعین ہوتی ہے جبکہ تعزیر اس کا فیصلہ حاکم وقت اور قاضی وقت کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھیے گا کہ یہ صرف زنا کی تہمت لگانے پر شریعت نے 80 کوڑے سزا رکھی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے، اس کا دوسرا انعام اس کو جو دیا جاتا ہے، انعام کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال ہوا ہے، وہ یہ کہ اس آدمی کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور ایسے لوگ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آئیں گے، اللہ کے نافرمانوں کے زمرے میں آئیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ کسی پر بھی اس قسم کی تہمت لگانے سے پہلے ہمیں 50 بار نہیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس آیت مبارکہ کی ذات میں آ جاؤں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔